ایک ایسا نسخہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو تمام ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں اور اسپتالوں کو تالے لگ جائیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی، سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا، نکاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت ہی حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معجزہ، یہ کیسے ہوا؟ کوئی دعا، کوئی تھراپی، کوئی مالش، آخر یہ کیا کمال ہے اور کس نے ایسا کر دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے اسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹورز پر تالے لگ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئیں، میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی ابو بھائی بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی ڈنگر زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب حیران ہو گئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی، میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے کہ انہیں بھی اسی سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر کسی سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہہ کے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لے آئے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی سٹوری تھی، اور صدقہ کرنے والا اللہ کے ساتھ لین دین کرتا ہے، اور جب آپ اللہ سے تجارت کر لیں، اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو پھر بڑھاپا بھی جوانی لگتا ہے، بیماری میں بھی آپ صحت مند دکھائی دیتے ہیں، اور پریشانی میں بھی آپ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنا خیال رکھیے، فیس بک پیج کو فالو کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔